السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، مہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاسفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا، ہمارے ماوا، امام اعظم، ہمارے آقا، ہمارے ماوا، امام اعظم ابو حنیفہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج دنوں کا سردار، سید الایام، جمعہ کا دن ہے، برکت والا دن ہے، اور آج ہی کے دن انہی متبدی گھڑیوں میں انشاءاللہ بعد تقریر ختم قرآن کا مختصر سلسلہ ہوگا۔ یہ وہ محفل ہوتی ہے جو میں نے اپنے استاذوں سے سنا ہے، چاہے وہ ختم بخاری ہو، ختم قرآن پاک ہو، اس محفل میں ہر دعا قبول ہوتی ہے نا۔ تو آپ بھی ابھی سے نیت کر لیں کہ مولا جو کام ہمارے رکے ہوئے ہیں، اور بالخصوص جو دعا مانگنے کے قابل ہے اس گھر میں بیٹھ کر، رب کے گھر میں بیٹھ کر، وہ یہی ہے کہ مولا ہم سب کو ایمان و اسلام و اہل سنت پر استقامت نصیب فرما، اور اسی پر ہم سب کی موت نصیب فرما نا۔ یہ ساری نیت انشاءاللہ آپ کر لیں، فاتحہ خوانی بھی ہوگی، مگر آج چند باتیں امام اعظم ابو حنیفہ کے تعلق سے، کہ کون امام اعظم ابو حنیفہ۔ قرآن پاک میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن ہم تم سب کو اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے۔ کتابوں میں مشہور کتاب اعظم جسے قرآن کہا گیا، اور رسولوں میں رسول اعظم جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، اور عمر میں کوئی عمر دیا تو عمر فاروق اعظم جیسا دیا، اور اماموں میں کوئی امام دیا تو امام اعظم جیسا دیا، غوث میں کوئی غوث دیا تو غوث اعظم دیا، اور جب ان کو ماننے والے ہم بن گئے تو ہم ہوئے سواد اعظم،
ہم ہوئے سواد اعظم، اور انشاءاللہ یہی جماعت کل بروز قیامت سرخروبی ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ ان اماموں کے پیچھے جنت میں بھی جانے والی ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہم مقلد ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مقلد۔ مثال کے طور پر پورا واضح طور پر بیان انشاءاللہ رات میں کچھ مختصر باتیں، ابھی میں کچھ حصے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج رات میں بھی انشاءاللہ عز و جل ایک بہترین نظارہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں ایک سلسلہ تقریر کا ہے۔ اس کے بعد فوراً جن بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے ان کے سروں پر دستار حفظ باندھی جائے گی۔ اس دستار کی اہمیت کیا ہے، یہ مقام کیا رکھتا ہے، اس کی چند باتیں، اور کون امام اعظم جو انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، قرآن حفظ کیا، اس قرآن پر اور قرآن کے مسائل نکالنے پر امام اعظم نے کتنی کاوشیں کی ہے، اور کس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی چند باتیں رات میں بھی آپ کے سامنے علماء کرام کے ذریعے آپ تک پہنچے گی، مگر چند باتیں سماعت فرما لیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ ابھی قرآن، ہماری زبانیں مختلف ہے، ہم عربی کو سمجھ نہیں پاتے۔ ابھی تو حال یہ ہے کہ عربی کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ جو عرب میں پیدا ہوا نا، بدو لوگ جسے کہتے ہیں، وہ بھی تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضرورت تھی ایک ایسے امام کی جو آ کر اس سے اصول بنائے، یعنی قرآن و حدیث کی چھتری کو لے کر کچھ ایسے مسائل اس میں سے نکالے، اور اس نکلے ہوئے مسائل کی جس نے تقلید کی وہ مقلد کہلائے، اور جس نے کوشش کر کے انتھک اندر قرآن و حدیث پہ غور فرما کر پی ایچ ڈی کر کے جس نے مسائل نکالے اسے امام اعظم کہتے ہیں، اور جنہوں نے تقلید کی وہ ہم جیسے گنہگار ہیں، ہم جیسے گنہگار ہیں۔ اب آپ یہ سمجھے کہ قرآن پاک ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہم پڑھ لیں گے، ہم سرسری طور پہ پڑھ تو سکتے ہیں مگر سمجھ نہیں سکتے۔ بعض لوگوں نے یہ جو غیر مقلد ہوتے ہیں نا، ہوتے رہتے ہم تو قرآن و حدیث کو سب کچھ مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا بے وقوف، ہم کون سے نہیں مانتے؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر رب کے گھر کے اندر کہ قرآن ہی میں سب کچھ ہے، قرآن و حدیث ہی میں سب کچھ ہے۔ مگر یاد رکھو، سب کچھ کو سمجھنے کے لیے امام اعظم کو سمجھنا ہوگا۔ سب کچھ کو سمجھنے کے لیے امام اعظم کا وسیلہ ضروری ہے، ورنہ سب کچھ نہیں سمجھو گے کہ اس میں سب کچھ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دوں کون امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے ہی شہر کے اندر مسجد میں گئے، ایک شخص وضو کر رہا تھا تو آپ کی نظر اس پہ پڑی، وہ چہرہ دھل رہا تھا، چہرے دھل کے اور اس نے ہاتھ دھلے، مسا کیا، اپنے پاؤں دھلے۔ امام اعظم اس شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ شخص وضو کر کے کھڑا ہوا نا تو امام اعظم نے کیا کہا پتا ہے؟ اے شخص، تو جب وضو کر رہا تھا نا تو میں نے دیکھا تیرے چہرے سے، تیرے ہاتھوں سے یہ گناہ صغیرہ پانی کے ذریعے پانی میں بہہ رہے تھے، گناہ بہہ رہے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائے کہ ہم بھی وضو خانے پر یا حوض پر کئی لوگوں کو وضو کرتے دیکھتے ہیں، ہمیں تو گناہ نظر نہیں آتے، ہمیں تو پانی ہی نظر آتا۔ مگر وہ امام اعظم جن کی نگاہ کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اس شخص سے کہا کیا تو نے یہ گناہ کیے تھے؟ میں نے دیکھا کہ ابھی تو وضو کر رہا تھا نا، تیرے یہ گناہ پانی کے ذریعے نالی میں بہہ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے تدبر کے لیے اور قرآن کی پیچیدگیوں کو نکالنے کے لیے اس کو چنا جسے دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی، اور چنا کیوں کہ جس کی نگاہ کا یہ عالم ہو کہ وہ نگاہ سے وضو کرنے والے کو کہہ دے یہ گناہ تیرے بہہ رہے تھے وضو کے ذریعے۔ جو پانی سے گناہ کو جانچ لیتا ہو وہ جب قرآن پڑھتا ہوگا تو اس کو کتنے مسائل قرآن سے نکالتا ہوگا، اس کے قرآن پڑھنے کا انداز اور قرآن سے مسائل نکالنے کا انداز کیا ہوگا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام جلال الدین سیوطی کوئی عام آدمی نہیں تھے۔
जिन्होंने जलालैन लिखी है, बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक की बहुत बड़ी तफसीर है जो मदरसों में निसाब के अंदर पढ़ाई जाती है। जलालैन, और उसे जलालैन इसलिए कहते हैं, तस्निया है, दो का जगह है। जलालैन इसलिए कहते हैं, उसको दो जलालों ने मिल के लिखी है, जिन दोनों का नाम जलाल था, दोनों का नाम जलाल था, इसलिए इसका नाम पड़ा जलालैन, तफसीरे जलालैन। उसमें से एक थे जलालुद्दीन सुयूती रदी अल्लाह ताला, जिन्होंने 75 यानी 75 मर्तबा नबी पाक को ख्वाब के अंदर देखा है। एक दो मर्तबा नहीं, 75 मर्तबा। वो फरमाते हैं कि मेरे आका नबी पाक की हदीस पाक है कि अगर इल्म सुरैया, सुरैया तारे को कहते हैं, इल्म और ईमान सुरैया में भी चला जाएगा ना, चला जाएगा, तो फारस के कुछ बंदे उसे सुरैया से खींच कर जमीन पर ले आएंगे। फारस के कुछ बंदे उसे सुरैया से खींचकर जमीन पर ले आएंगे। मुफ्ती जलालुद्दीन सुयूती रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, फारस के उन बंदों से मुराद इमाम आजम अबू हनीफा की जात थी। इमाम आजम अबू हनीफा, आपने इल्म को सुरैया से उठाकर जमीन पर फैला दिया, जमीन पर फैला दिया, वरना आप ताजिर थे, करोड़पति आदमी थे, है ना, कपड़े की तिजारत करते थे, ताजिर आदमी थे, ताजिर बिजनेसमैन, निकल जाते थे सुबह के अंदर कपड़े लेकर, तिजारत करने के लिए चले जाते थे। मगर जब चलते थे ना, तो रास्ते में एक मुहद्दिस से आपकी मुलाकात होती थी। वो मुहद्दिस जो थे, वो इमाम आजम को जब देखते थे ना, तो चेहरा और आंख देख कर कहते थे, बेटा तो तिजारत के लिए नहीं बना, तो इमाम बनने के लिए पैदा किया गया, तो इमाम बनने के लिए पैदा हुआ है, तिजारत के लिए पैदा नहीं हुआ। वो बार बार आपसे कहते थे, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम तिजारत के लिए नहीं आए, तुम तो इमाम बनने आए। क्योंकि शहादत की जो निशानियां आपकी पेशानी पर चमक रही थी ना, वो बड़ी अजीब थी। इसलिए तो क्या, इमाम आजम, बड़े इमाम अबू हनीफा, सीधे रास्ते वाला इमाम। लोग कहते हैं हनीफा आपकी बेटी का नाम था, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हनीफा कहते हैं सीधे रास्ते को, दीन हनीफ, सीधा रास्ता। अबू हनीफा सीधे, यानी सीधे रास्ते वाला इमाम, यानी इस इमाम की जिसने पैरवी कर ली वो कामयाब हो गए, जिसने भी पैरवी की। मुजद्दिद अल्फसानी, जिनके कश्फ का ये आलम था, वो अगर आंख बंद कर दे तो सामने बैठे हुए शख्स की पूरी हकीकत खोल के रख दे। आप फरमाते, मैंने कश्फ से मालूम कर दिया कि इमाम आजम ने जितने मसाइल कौम को दिए हैं वो ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। कौन फरमाते? मुजद्दिद अल्फसानी। और इससे बढ़कर बात यह है कि इन मसाइल पर रब भी राजी है, रब का रसूल भी राजी है, रब भी राजी है, रब का रसूल भी राजी है। इससे बड़ी बात कर दूं, और बड़ी बात कर दूं, दाता गंज बख्श, कौन नहीं जानता, अली हिजवेरी रदी अल्लाह ताला, पूरी दुनिया उनके आस्थाने पर। फरमाते, सुनो लोगों, मैं तकलीद करता हूं इमाम आजम अबू हनीफा की, मैं मुकल्लिद हूं। इमाम आजम अबू हनीफा मेरे इमाम है, मेरे इमाम है। और इमाम आजम के ताल्लुक से फरमाया, आपने जो कुछ भी कुरान और हदीस से निकाला वो बिल्कुल दुरुस्त और सही है, जो ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक है। और फिर आपने फरमाया, एक मर्तबा ख्वाब में जब मैंने हुजूर को देखा, कौन कह रहा है? दाता गंजबख्श कह रहे हैं, जब मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं आपको कहां तलाश करूं, आपको कहां तलाश करूं, कहां ढूंढूं? इमाम आजम अबू हनीफा के ताल्लुक से इसी में आपने फरमाया था, जब दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रदी अल्लाह ताला ने सवाल किया, रसूलुल्लाह कहां ढूंढूं? तो कहा, मक्के में तलाश करो, मदीने में तलाश करो, मुआजा शरीफ के करीब तलाश करो। फिर फरमाया, ए अली हिजवेरी, इतना परेशान क्यों है? मुझे तलाश ही करना है तो इमाम आजम अबू हनीफा के इल्म में तलाश कर लो, इल्म में तलाश कर लो, मैं मिल जाऊंगा। अलगरस ताजीर आदमी, इतना बड़ा इमाम, कोई तो चोट लगी होगी ना, किसी ने तो कहा होगा, ये ताजीर
कपड़े लेकर निकल जाते थे गांव गांव, देहात देहात। एक मुहद्दिस हमेशा आपको कहते थे, हजरत आपका काम ये नहीं है, आप इमाम बनने आए हो। वो फरमाते तब्दीली उस वक्त आई जब मैं उम्रा के लिए गया। उस वक्त इमाम आजम नहीं बने थे, उम्रा के लिए गया। जब मैं उम्रा पे पहुंचा ना, और उम्रा पे गया तो मैंने देखा कि सारे अरकान मेरे पूरे हो गए। मैंने तवाफ कर लिया, सफा मरवा की सही कर ली, जमजम पी लिया, सारी चीजें हो गई, इबादतें कर ली। अब आखिरी जो उम्रा से फारिग होने का काम है वो बाल मुंडवाना। इससे हो गए तो आपका उम्रा हो गया। आपका उम्र आखिरी स्टेज वो है बाल मुड़ाना। इमाम आजम फरमाते हैं मैं बाल मुड़ाने के लिए नाई तलाश कर रहा था, हजाम ढूंढ रहा था। अचानक एक नाई मुझे मिल गया। जब वो मिला ना तो मैंने उससे कहा कि मेरे बाल काटने उजरत कितनी लोगे। उस वक्त इमाम आजम नहीं थे, मगर नाई से क्या कह रहे हैं, हजाम से बाल कटवाने हैं, उजरत कितनी लोगे। ताजिर थे तो बात की ना, सौदा कर रहे हैं, उजरत कितनी लोगे। नाई भी बड़ा आला किस्म का शख्स था। उसने कहा हजरत इबादत में उजरत तय नहीं की जाती है, आप मुझे ये बताएं उम्रा क्या है। कहा इबादत। और उम्रे का आखिरी रुकन का सर मुंडवाना। कहा यह भी इबादत हुआ कि ना हुआ। का हुआ कि जब हुआ इबादत तो इबादत में उजरत तय नहीं की जाती है। खामोशी से बैठ गए, सोचने लगे ये नाई है या मुफ्ती है, ये नाई है या मुफ्ती है। मगर बैठ गए। जब बैठे ना तो किबला से हटके बैठे, चेहरा इस तरफ का था। बैठ गए, नाई खड़ा हो गया। ये जो है ना दाढ़ी वाला हिस्सा नाई ने पकड़ कर कहा हजरत चेहरा किबले की तरफ कीजिए। सुन्नत यह है कि नबी पाक जब बाल मुंडवाते थे चेहरा किबले की तरफ रखते थे। फिर उसकी तरफ आप देखने लगे ये नाई है या मुफ्ती है। और दिल में सोचते चले जा रहे थे मैं सबको कह रहा हूं, बस मुझे यहां आके ही रुकना था। आपने दिल में चोट लगी, और चोट लगी ना, वो नाई आपको सिखा रहा था इबादत में उजरत तय नहीं की जाती है। नाई सिखा रहा है कि जब बाल मुंडवाओ किबले की तरफ चेहरा हो, ये सुन्नत है। ये नाई सिखा रहा। दिल पे चोट लग गई। कहा इमाम आजम ताजिर बन के तूने किया क्या। मक्के का एक नाई इतने मसाइल जानता है, मक्के का हजाम इतने मसाइल जानता है, तुझे अब तक ये सारी चीजें पता ही नहीं। दुनिया कहां गवाह थी। चोट लग गई दिल के अंदर, इतने मसाइल इसे पता है। बस अभी बात हो ही रही थी कि किबले की तरफ जब चेहरा हो गया, कहा अच्छा भाई किबले की तरफ बैठ जाता हूं, अब तो बाल काट दे। जब बाल काटने के लिए आपने उस नाई का हाथ पकड़ा, आपने उसे खड़ा कर दिया, कहा उल्टी जानिब, उल्टी जानिब। कहा बाल काटना शुरू कर। उसने फिर मुंडी पकड़ी। हजरत सुन्नत तरीका यह है कि नबी पाक जब बाल मुंडवाते थे सीधी जानिब से काटना शुरू करते थे। हैरान हो गए इमाम आजम। उसने कहा भैया तू सीधी तरफ आ जा। बाल काटने लगा, दिल पे चोट लग गई। दुनिया बदल गई आपकी कि आज के बाद अब मैं मसाइल पर गौर व फिक्र करूंगा, सीखूंगा, पढ़ूंगा इसे। अलगरस इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते जब मैं फारिग हो गया बाल कटाने से, उसने मुझसे पूछा हजरत अब क्या करोगे। कहा अब होटल पे जाके, कमरे पे जाके मैं अपने यानी नहाऊंगा, गुस्ल करूंगा। कि नहीं नहीं, तरीका ये है कि जब हुजूर बाल मुंडवा लेते थे ना तो पहले 2 रकात नफल पढ़ते थे, शुक्राने की पढ़ते थे, तब जाके जाते थे। हैरान हो गए और कहने लगे है नाई तू नाई है या मुफ्ती है, तू नाई है या मुफ्ती। अब इतना बता दे ये मसाइल तुझे सिखा कौन गया है, इतने मसाइल तुझे सिखा कौन गया। तो आपने नाम लिया एक सूफी ज़ादे आते हैं मेरे पास बाल कटवाने के लिए, और जब भी आते हैं वो मुझे मसाइल सिखाते जाते हैं, मैं उनके बाल काटता जाता हूं, वो मसाइल पढ़ते जाते हैं। आपको शौक पैदा हुआ, जब शौक पैदा हुआ ना तो इमाम आजम फरमाते अब मैं उस वक्त तक मक्के में पैर नहीं रखूंगा जब तक मैं वक्त का इमाम न बन जाऊं, वक्त का इमाम न बन जाओ। जब इमाम बनते हैं ना तो होता क्या है पता है, जब आते हैं मक्का इमाम बनकर और मक्के से जब मदीने जाते हैं, मुआजा शरीफ के करीब आपसे रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता आपे से बाहर।
محبتوں کا یہ عالم اس نبی پاک سے کتنا پیار ہوگا جس کی آل کا عالم یہ تھا، آل سے اتنا پیار. خود فرماتے اگر امام جعفر صادق کی صحبت نہ ملی ہوتی میں امام اعظم نہ بنتا، میں امام اعظم نہ بنتا. ایک مرتبہ خود مسجد حرام کے اندر درس دے رہے اپنے بچوں کو پڑھا رہے، اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں. جب پڑھا رہے تھے نا، ہوا کیا، پڑھاتے دیکھا بچے حرکت کر رہے ہیں سامنے. جیسے میں آپ کے سامنے، پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے پتا نہیں ہے، مگر آپ کو پتا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح آپ پڑھا رہے تھے، بچے سامنے دیکھ رہے تھے آپ کے، تو کچھ بچوں نے حرکت کی طلباء نے، آپ نے اگنور کیا، جانے دو. دوسری مرتبہ حرکت کی نے، سمجھ گئے پیچھے کچھ ہو رہا ہے، تو آپ نے مسجد حرام میں درس کراتے پیچھے مڑ کے دیکھا. جب دیکھا نا تو کیا دیکھتے، مسجد حرام کے ایک ستون کے کنارے امام جعفر صادق کھڑے ہو کر چپکے سے امام اعظم کو دیکھ رہا ہے. امام اعظم کو دیکھ رہا ہے، یعنی استاذ دیکھ رہا ہے شاگرد کس طرح پڑھا رہا ہے. قسم خدا کی اہل سنت کے اس امام نے اہل بیت کا ادب جو سکھایا نا وہ یہ تھا. آپ نے فرمایا امام صاحب مجھے پتا نہیں تھی کہ آپ کھڑے ہو، اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا قسم سے میں پہلے سے آپ کے ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا، جب بچوں کی تعظیم کا یہ عالم ہے، نبی پاک کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. جب مہاجر شریف کے قریب پہنچے نا، کیا کہا پتا ہے، السلام علیک یا امام المرسلین، السلام علیکہ یا امام المرسلین. اندر سے جواب آیا قبر انور سے، وعلیکم السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھے بھی سلام ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس امام اعظم ابو حنیفہ کی ہم پیروی کرتے ہیں. بس رک کر بات اتنی ہے کہ جس کے دل کو جو چوٹ لگی نا وہ ایک نائی تھا، یعنی نائی بھی مسائل جانتا تھا. تو آج میں آپ سے اہل ثروت لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دین صرف غریبوں میں تقسیم نہیں ہوا، یہ دین سب کے لیے تھا، قرآن و حدیث سب کے لیے تھی. یعنی یہ پیغام ہے آج کی جمعہ کے اندر، اے لوگوں ابھی بھی آنکھ کھولنے کا وقت ہے. یہ دنیا دیکھی بالی آج ہے کل نہیں ہے، کچھ ہاتھ نہیں آنا. امام اعظم نے تجارت کے ساتھ ساتھ وہ علم حاصل کیا کہ آپ نے امت کو قرآن پاک کے اندر سے 83,000 ایک دو نہیں 83,000 اصول قائم کر کے امت کو دے دی ہے. 83,000 امت کو قرآن و حدیث سے نکال کر اصول دے دیے. اس 83,000 اصول کی برکت یہ ہوئی کہ آج اس 83,000 اصول کی برکت سے 6 کروڑ سے زائد مسائل فقہیہ دنیا کے اندر رائج ہو چکے ہیں. یہ 6 کروڑ مسائل جو پھیل چکے ہیں نا، فتوی رضویہ کیا ہے؟ یہ فتوی رضویہ کیا ہے؟ یہ امام اعظم کی سوغات ہے، یہ امام اعظم کا فیضان ہے. اسی امام اعظم کا فیضان ہے کہ کوئی بریلی میں اعلیٰ حضرت بن گیا، کوئی الفسانی میں مجدد الفسانی بن گیا. یہ اسی امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان ہے کہ کوئی سمنان کا تخت چھوڑ کر مخدوم سمنا بن گیا. کون تھے مخدوم سمنا؟ مقلد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے. کون تھے اعلیٰ حضرت؟ مقلد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے. کون تھے مجدد الفسانی؟ مقلد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے. تقلید کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ کے تقلید کرنے والے لوگ تھے. غریب نواز جن کی ہم چھٹی مناتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی، بے شک آج بھی نام لکھا ہوا ہے، الحمدللہ آج بھی آپ کے گنبد پر نام لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ ہی کے مقلد، یا اعلیٰ حضرت مفتی اعظم جتنے بنے ہیں نا سب بنے ہیں. مثال کے طور پر 83,000 جو اصول نکالے نا، اس سے 6 کروڑ مسئلے نکل گئے. میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیسے. اب آپ رمضان آئے گی، رمضان میں حافظ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے آپ کہ حافظ صاحب یہ بتائیے روزے کی حالت میں الٹی ہو گئی. حافظ صاحب چھٹ سے آپ کو جواب دے دیں گے، الٹی ہوئی نا تو اس کا مسئلہ یہ ہے، جواب یہ ہے. اب آپ جب جواب سن لو نا، ایک سوال حافظ صاحب سے بھی کرنا کہ حافظ صاحب یہ بتائیے آپ نے یہ جھٹ سے جواب دے کیسے دیا. قسم خدا کی پہلا جو جملہ ہوگا نا وہ یہی ہوگا، یہ جو جھٹ سے جواب دیا ہے نا یہ فیضان ہے امام اعظم ابو حنیفہ.
ورنہ کسی کی ماں میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن سے ثابت کر دے کہ کوئی الٹی کرے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. قرآن کی کوئی آیت بتا دیں, آیت بتا دیں آپ. یہ جتنے وابڑے یہ غیر مقلد بن کے بیٹھا ہے نا, نانی یاد آئے گی اگر پوچھ لو ان سے کہ اگر ایک مسجد ہم بنا رہے ہیں, اس مسجد کے نیچے ہم دکانیں بنائیں, اوپر مسجد بنائیں, تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ آپ خالی پوچھ لیں ان سے. جو پیش کریں گے نا وہ امام اعظم ہی کو پیش کریں گے. بات یہ ہے کہ یہ آیت قرآن سے کہاں لاؤ گے, کہاں لاؤ گے, کہاں لاؤ گے؟ نہیں لا سکتے ہو. یہ ان کا تدبر, ان کی فکر تھی کہ انہوں نے قرآن سے ایسے اصول قائم کیے جس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر مسجد کے نیچے دکانیں بنائی جائے, اوپر مسجد بنے, تو اس پر اصول کون سا آئے گا, قاعدہ کون سا لگے گا. اور یہ قاعدے نکال کر امام اعظم نے پوری امت پر احسان کیا. الحمدللہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. اور آج جو یہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں نا, یہ انشاءاللہ آپ منظر دیکھو گے ابھی جو حفظ قرآن ہوگا, حفظ قرآن ہوگا. ایک چوٹ لگ گئی نا نائی کی چوٹ. آج ہم مگن ہیں دنیا کے اندر, مگر یہ مگن گیری چلے گی نہیں زیادہ دیر تک. اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اپنے بچوں میں سے. ایک بچے کو عالم بنانا ہوگا, ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا ہوگا, ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا ہوگا. یہ حافظ بن کے کیا کریں گے؟ اب یہی سوچتے ہوں گے نا 2000 5000 10,000 کے پگار میں کیا ہوگا. یہ ہماری زندگیاں نکل گئی اور انشاءاللہ آگے بھی نکلے گی. اور ہم تو نیت کرتے ہیں مسجد کے اندر. ابھی یہ وہ پر فتن دور ہے نا جہاں کوئی باپ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا, مگر قسم خدا کی یہ منظر دیکھ کر ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عالم ہی بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو حافظ ہی بنائیں گے. یہ تنگی کیا, رزق کا معاملہ تو رب کے ہاتھ قبضے, رب کے قبضے قدرت کے پاس, رب کے قبضے قدرت میں. الحمدللہ ہماری تو نیت ہی بچپن سے ہے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو ہم بنائیں گے تو عالم بنائیں گے. اور کیوں بنائیں گے پتا؟ ایک عالم صاحب تھے, بہت بڑے پیر صاحب تھے, پیر صاحب تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, سب کچھ بنایا, بنا کے عالم بھی بنایا. اور بیٹے جو تھے ان کا ذہن تھا دوسری طرف کہ بھائی مجھے جانا اس لائن کے اندر. مگر والد صاحب تھے, وہ کہتے ہیں بیٹا میں نے تمہیں جو دنیاوی علوم سکھائے نا, ڈاکٹر انجینئر, یہ اس لیے کہ ضرورت کے لیے تھا, باقی تمہیں کام کرنا ہے دین کا, دین کا کام کرنا. یہ اس لیے سکھائے تاکہ کوئی تمہیں جاہل نہ کہہ جائے, یہ اس لیے سکھائے تاکہ ضرورت کے طور پہ کام آ جائے, مگر کرنا یہی کام. اب ہوا یہ کہ جس وقت والد صاحب نے کہا تو بیٹے منع کر رہے تھے, اور والد صاحب بہت بڑے پیر صاحب تھے. ایک دن کیا ہوا کہ حضرت بیمار ہوئے, جمعہ کا وقت تھا. انہوں نے کہا بیٹا جمعہ تم پڑھاؤ. بیٹے آ گئے, جس طرح میں تقریر کر رہا ہوں وہ تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے. تقریر کر رہے تھے کہ آخری 10 منٹ باقی تھی نا, والد صاحب آ گئے. جب آئے نا تو پیر صاحب تھے, پوری مسجد کھڑی ہو گئی, آپ بھی کھڑے ہو گئے. بیٹے نے مائی پر رکھ دیا, کہا والد صاحب آپ ہی بیان کر کے. نہیں تم ہی بولو. بیٹھ گئے پہلی صف میں, کچھ لمحات بولے, پھر کہا حضرت خطبہ آپ دیجئے. کہا نہیں تم ہی بیٹھو. ان کو بٹھایا پہلی پر, زینے پر, اور پھر والد صاحب نے کہا اب مائی میرے ہاتھ میں. تو لیا. لینے کے بعد کہا بیٹا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ مجھے اس لائن میں نہیں آنا, مجھے تو دوسرا کام کرنا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ تم کہاں ہو؟ کہا اوپر. عوام کہاں ہے؟ کہا نیچے. کہا عوام میں اس پوری بھری مسجد میں کون کون بیٹھا؟ کہا حاجی صاحب ہے, نمازی ہے, روزے دار ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں, کروڑ پتی بھی ہے, کھرب پتی بھی ہے, امیر بھی ہے, غریب بھی ہے, بڑی بڑی ڈگری والے ہیں. یعنی عہدے بیان کیے سب کے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, انجینئر صاحب بیٹھے ہیں, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. والد صاحب نے کہا سب صحیح ہے, سارے بیٹھے ہیں, یہ بتا تو کہاں بیٹھا ہے؟ کہا اوپر. اب مجھے یہی سوال کا جواب دے دے, ان سب کے جو تُو نے نام لیے نا, ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, بڑے بڑے لوگ یہاں نیچے بیٹھے ہیں, تم اوپر بیٹھے ہو. مجھے اتنا کہ تیرا پیر کہاں ہے, ان کے سر کہاں ہے؟ کہا میرا پیر اوپر ہے, ان کے سر نیچے. کہا سن بیٹے یہ قرآن کی برکت ہے, جو اسے حاصل کر لے, اس کے علم پر غور و فکر کر لے, اور اس کی دین کی تبلیغ کے نکل جائے, چاہے پگار 10,000 کیوں نہ ہو, مگر پیر اوپر رہتا ہے اور کروڑ پتی کا سر نیچے رہتا ہے. یہ اس تعلیم کی برکت ہے, یہ اس تعلیم کی برکت ہے, یہ اس تعلیم کی برکت ہے. بیٹے رونے لگے اور کہہ دیا والد صاحب آپ نے جو کچھ پڑھایا اور مجھے عالم بنایا, یہ آپ کا احسان ہے جو دنیا میں بھی مجھے بہتریا دے گیا اور آخرت میں بھی نجات کرا دے گا. تو یہ صرف دستار نہیں ہے, آج جو امامے باندھے جائیں گا نا, کل بروز قیامت
इनसे पहले इनके वालिदैन के सर पे ताज पहनाया जाएगा। तो आप नहीं चाहते कि आपके सरों पे ताज पहनाया जाए? तो इस मंजर को देखने के लिए इंशाअल्लाह आज रात बाद नमाज ईशा, इंशाअल्लाह ईशा की नमाज 8:15 बजे जमात है, 8:45 बजे नमाज खत्म होगी, 9 बजे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कुरान पाक की तिलावत से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ना तो मनकबत का सिलसिला रहेगा, मुख्तसर बयानात, उसके बाद इंशाअल्लाह आपके सामने इन बच्चों के सरों पर दस्तार बांधने का मंजर और उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 17 बच्चे हैं, कोरोना काल से लेकर अब तक के 17 बच्चे हैं जिन्होंने हिफ्ज़े कुरान किया है। इनके सरों पर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दस्तारबंदी की जाएगी। और जिन बच्चों ने अभी जो एग्जाम हुआ 4 दिन पहले, उनमें जो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर लाए हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उन बच्चों को इनामात भी दिए जाएंगे, उन बच्चों को इनामात भी दिए जाएंगे। और जिन बच्चियों ने भी पहला, दूसरा, तीसरा नंबर हासिल किया है, उन बच्चियों को भी इनामात दिए जाएंगे। तो इस मंजर को देखने के लिए खुद भी आए और अपने साथ 2 सहबाब को भी लाए, ताकि पता चले दुनिया चाहती इल्म खत्म हो जाए, इल्म खत्म हो जाए। और रात में मैं इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करूंगा ये 83,000 मसाइल जो आपने निकाले, उसूल निकाले, उससे ये फैला, ये उसूल निकले कैसे? एक आयत करीमा है कुरान की, वंज़ल मिनस समाई माँ, कि हमने आसमान से पानी नाजिल किया। उस पानी से मुराद क्या है? और पानी जब नाजिल हुआ जमीन पे गिरा तो जमीन ने कैसा लिया? बाज जमीन वो थी जो अकड़ी हुई थी तो उसने नहीं लिया, बाज वो थी जिसमें गड्ढा था तो इसने इतना लिया, बाज ने इतना लिया, समंदर ने गहराई के साथ लिया, नहरों ने अपने मुताबिक लिया, बाज वो जमीन थी जिसने जज्ब कर लिया, पी लिया। मगर पानी पीने के बाद उसी जज्ब जमीन ने जमीन से सब्जे उगाए। क्या उगाए? सब्जे। ये पूरी तफसीर सुनने के काबिल है, इंशाअल्लाह मुख्तसर है, मगर आपको दिमाग खुलेगा आपका इस पर। मगर कुछ एक झलक दे के आपको जा रहा हूं, उस पर रात पर मेरा खिताब है इंशाअल्लाह। रात में चंद बातें उसी के ताल्लुक से आपको, बाज वो बारिश है जिस पर नरम जमीन ने पी लिया, जब पी लिया ना उसमें सब्जे उगे। सब्जा एक तरह का नहीं उगा है, वो सब्जे जो उगे ना उसमें तरकारियां भी हैं, सब्जियां भी हैं, आलू भी हैं, और मुख्तलिफ किस्म के फल फ्रूट भी हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं, और सब्जियां भी हैं, अलग अलग किस्म की जड़ी बूटियां भी हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि पानी एक, इतनी सारी चीजें क्यों निकली? इतनी सारी चीजें क्यों निकली? किसने निकाली? किसने निकाली? तो बस जिनकी अक्लें और दिमाग बंद हो ना, वो अपना रोना खुद रहे। हम अपनी किस्मत पर नाज करते हैं कि इमाम आजम का दामन मिला, इमाम आजम का दामन मिला, और ऐसा मिला कि हम यही कहेंगे, सोन बेवकूफ, कुरान और हदीस में सब कुछ है। छतरी एक थी कुरान और हदीस की, पानी कुरान और हदीस का ही है। बस जब निकालने पर आए ना इमाम आजम, तो कभी जड़ी बूटियां निकाल रहे हैं, कभी फल निकाल रहा है, कभी फूल निकाल रहा है, अब मुख्तलिफ किस्म के, कभी ज़कात पे मसाइल, कभी रोज़े पे मसाइल, कभी नमाज पे मसाइल, कभी मसाजिदों के ताल्लुक से। कुरान एक, बातें मुख्तलिफ, पानी एक, सब्जियां मुख्तलिफ। बस इसी तरह समझना है, और इसी को मैं आपको रात में समझाऊंगा। उसको समझाने के लिए वक्त निकाल कर 2 सहबाब के साथ आए, ताकि दुनिया समझे। हमारा हाल तो भी ये चुका है ना। एक जगह तकरीर हो रही थी, किसी ने इमाम आजम का नाम लिया तो कहा, हजरत ये कौन से इमाम आ गए? वो बच्चे सवाल कर रहे हैं, बच्चे सवाल कर रहे हैं, हजरत ये कौन से इमाम है? उस कौम को क्या पता जो अभी सहाबा अहले बैत में ही उलझी हुई है। निकलो इससे बाहर यार, निकलो। इंशाल्लाह रात को मैं बताऊंगा आपको इसी मोहब्बत अहले बैत को लेकर जो इमाम आजम ने की थी। मोहब्बत किसी को राफजी नहीं बनाती है, और मोहब्बत किसी को खारजी भी नहीं बनाती है, मोहब्बत किसी को नासबी भी नहीं बनाती है। मगर याद रखना, अदावत राफजी बना देती है, अदावत खारजी बना देती है, अदावत नासबी बना देती है। आखिरी जिसका भी इंशाअल्लाह खुलासा मैं करूंगा खुल के। मोहब्बत सिद्दीक खारजी नहीं बनाती, उसके साथ मौला अली से दुश्मनी खारजी बना देता, अदावत मौलाए कायनात खारजी बना देता। अगर एक स्टेज पर सिद्दीक हो रहा है, हम खुश हैं। अगर एक स्टेज पर अली हो रहा है, हम खुश हैं।
اگر کسی اسٹیج پر معاویہ معاویہ ہو رہا ہم خوش ہیں، مگر یاد رکھنا معاویہ معاویہ کے نعرے کے بعد عداوت علی آ گئی، ہم فوراً اس کو اہل سنت سے جدا کر دیں گے۔ اگر علی کے ساتھ صدیق اکبر کی گستاخی آ گئی ہم اپنے اسٹیج سے جدا کر دیں گے، ہم اپنے اسٹیج سے جدا کر دیں گے۔ ہم تو خوش ہیں اہل سنت کہ ایک اسٹیج سے صدیق ہو رہا، کہیں سے عمر ہو رہا، کہیں سے عثمان ہو رہا، کہیں سے علی ہو رہا، کہیں سے معاویہ ہو رہا۔ تو یاد رکھنا محبت کسی کو کچھ نہیں بناتی، نہ لفظی نہ خارجی، محبت تو سنی بناتی ہے۔ ہاں دشمنی لفظی بنا دیتی ہے، دشمنی خارجی بنا دیتی ہے، دشمنی نسبی بنا دیتی ہے، اور اہل سنت دشمنی سے کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے، قیامت تک پاک رہے گا۔ اور اس لیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یا رسول اللہ جنتی بیزار بیزار ہیں، بیزار ہیں، بیزار ہیں، بیزار۔ تو انشاءاللہ اسی کا خلاصہ وہ پانی کیا ہے جو آسمان سے برسا، اور اس پانی سے کیا مراد ہے، کیا پانی مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے، انشاءاللہ اس کی چند باتیں اور اس پر ہی امام اعظم کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اب انشاءاللہ فاتحہ خوانی ہوگی، مگر جاتے جاتے عشق کی اور بات یاد آ گئی۔ وہ امام اعظم ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے آپ نے دیکھا کہ بار بار کھڑے ہو رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور، طلبہ نے پوچھا بار بار کھڑے ہونا بیٹھنا سمجھ میں نہیں آ رہا، بار بار آپ کھڑے بھی ہو رہے ہیں بیٹھ بھی رہے ہو، کھڑے بھی ہو رہے ہیں بیٹھ بھی رہے ہو۔ امام اعظم نے کہا سنو، میں پڑھا رہا ہوں نا، سامنے میدان میں ہاشمی خاندان کے سید زادوں کے بچے کھیل رہے ہیں، تو کبھی کھیلتے کھیلتے میرے سامنے آ جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر دوڑتے دوڑتے چلے جاتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر دوڑتے ہوئے آ جاتے میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ابے پاگلو، جس امام نے یہ تعظیم دی ہو ہم گستاخ بن سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ گستاخیاں اور عداوتیں ہماری نسلوں میں نہیں ہیں، انشاءاللہ ہماری نسلوں میں۔ اہل سنت تو محبت کا نام ہے، اہل سنت محبت کا نام ہے۔ عداوت نہ ہم نے کل کی تھی، نہ آج، نہ قیامت تک۔ بس دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو محبت والا بنائے، صحابہ سے بھی محبت دے، اہل بیت سے بھی محبت دے، تابعین سے بھی محبت دے، مجتہدین سے بھی محبت دے، اور ان اماموں سے بھی محبت دے جن کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ اور میں نے جو آیت پڑھی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن پکارے جاؤ گے، ہر ایک کو پکارا جائے گا، اپنے امام کے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ تو یاد رکھنا امام اعظم پہلی صف میں ہوں گے، ان کے پیچھے داتا علی گنج بخش، ان کے پیچھے خواجہ غریب نواز، اعلی حضرت مخدوم سمنا، سب کھڑے ہوں گے، اور اسی سب میں انشاءاللہ ہم جیسے نکمے اور گنہگار بھی ہوں گے، اور کہتے چلے جائیں گے قرآن ہی کا فرمان تھا، اپنے امام کے پیچھے آ جاؤ، ہم امام اعظم کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ جانا ہے نا جنت میں انشاءاللہ، تو آؤ پھر اسی جنت میں لے جانے والے امام کی کچھ باتیں رات میں بھی ہوگی۔ ابھی مختصر فاتحہ اور ختم قرآن پاک کی دعا بالکل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين الہ العالمین تیرے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے مولا ختم قرآن پاک کی مجلس ہوئی الہ العالمین تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما الہ العالمین سر سے لے کر پاؤں تک گنہگار ہے سیاکار مولا مگر اس متبرک محفل کی برکتوں کا واسطہ جمعہ کا واسطہ امام اعظم ابو حنیفہ کا واسطہ صحابہ اہل بیت کا واسطہ مولا ان پیاروں کا واسطہ الہ العالمین ہم سب کی جائز تمناؤں کو قبول مقبول فرما مولا امن کی زندگی دے دے سکون کی زندگی دے دے قرار کی زندگی دے دے اسلام کو ترقی عطا فرما دے مسلمانوں کو ترقی عطا فرما دے الہ العالمین اہل سنت و جماعت کو ترقی عطا فرما دے الہ العالمین نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے مولا قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا دے قرآن سننے سنانے والا بنا قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے بالخصوص مولا اس محفل کا
واسطہ، جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے مولا تو علیم و خبیر ہے، ساری چیزیں اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔